سب سے پہلے تو میں افغانستان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک پاکستانی فین ہونے کے ناطے میں پاکستان ٹیم کا میں بہت بڑا فین ہوں، تو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے اس وقت، تو ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بہت سی باتیں کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پینفل زون ہے کسی بھی فین کے لیے، اور وہ جو پاکستان ٹیم کے فین ہیں، سو میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم یہاں سے اٹھے اور بہتر پرفارم کرے انشاءاللہ۔ رائٹ، آج دیکھیں ٹریو سے تو ہم ورڈ تھے، لیکن ارجن نے وہ چوتھا کھلا دیا جو آؤٹ آف سلیبس۔ ہاں، اور وہ 60 ٹریول کرا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی راشد بھائی، اور ہم جب شہزاد کے ساتھ ایشیا کپ کر رہے تھے یا افغانستان سیریز کر رہے تھے، بار بار ہر میچ میں نور احمد کیوں نہیں کھلاتے انہوں نے شاید اسی میچ کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ وہ جو اس نے بالنگ، جو ہم اس ورلڈ کپ میں ہی دیکھ لیں کہ لیفٹ آرم ریسٹ اسپنر ایکس فیکٹر ہے، وہ چاہے کلدیپ ہو، شمسی کو بھی نہیں کھلاتی، چاہے کلدیپ ہو چاہے نور احمد ہو، اس کا بال پک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ پورا اس کے 10 اوور میں شاید ہی کوئی گوگلی یا لیگ اسپن پک ہوا۔ سعود شکیل جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ کھیلتا ہے اسپنر، اس کو بھی پک نہیں ہوا، بابر کو نہیں پک ہوا، جو رضوان نے سویپ ماری اس کو بھی نہیں پک ہو رہا تھا، اس لیے وہ سویپ مارا، تو وہ پوائنٹ آف ڈفرنس وہ ضرور بنا پہلی اننگ میں۔ دوسرا، جو فیلڈ میں ہماری پرفارم، بالنگ کو چھوڑیں، وہ سب کچھ چھوڑیں، لیکن جو فیلڈ میں پاکستان کی پرفارمنس تھی فیلڈنگ یونٹ کی، وہ ایسی میں نے مطلب کافی اب سال ہو گئے کہ ایسی پرفارمنس نہیں دیکھی کہ بال جا رہا ہے تو جا رہا ہے، رن سامنے سے لے رہے ہیں تو لے رہے ہیں، کوئی رک نہیں رہا، کوئی مطلب وہ انٹینسٹی آخر میں ہم نے دیکھا، جب میچ آلموسٹ ہاتھ سے نکل کے آخر میں دیکھا کہ ڈائی بھی لگ رہی ہے، بال بھی رک رہا ہے۔ اس سے پہلے تو مطلب کوالٹی، انٹینسٹی ان دا فیلڈ وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، بالنگ بیٹنگ چلو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہو رہی، لیکن انٹینسٹی ان دا فیلڈ اور وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں نظر آئی، تو وہیں سے لگ رہا تھا کہ میچ آپ کے ہاتھ سے گیا ہے۔ لیکن یہ سب کہتے ہوئے افغانستان نے جس طرح کی بالنگ تو انہوں نے کی، لیکن جس طرح کی بیٹنگ کی، ان کے ٹاپ 3 نے اتنی میچور چیس، یہ ایسے لگتا ہے کہ افغانستان واقعی، اب وہ کہتے ہیں نا کمنگ آف ایج، واقعی وہ اتنی میچور چیس اندازہ نہیں تھا مجھے، بعد تک اینڈ تک شک تھا کہ ابھی کچھ ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ رحمت شاہ جس طرح کھیلا، گرباز جس طرح کھیلا، لیکن جو آج بیٹنگ ابراہیم نے کی نا شروع میں، مزہ آ گیا، مطلب اس کے جو شاٹس لگے نئے بال پہ، کمال کھیلا وہ۔ بٹ سیئنگ آل دس، آپ کریڈٹ افغانستان کو دیں گے، لیکن اگر پاکستان کو دیکھیں تو وہ ایسے فیلڈ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو فیلڈنگ پرفارمنس تھی وہ ان کو ڈیفائن کر رہی تھی کہ ہم ڈیزرو بالکل بھی نہیں کرتے تھے کہ میچ ہم واپس آئیں یا میچ کسی طریقے سے جیتے۔ اور ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کو مزید بھی ڈیٹیل میں دکھائیں گے۔ میں ذرا راشد بھائی کی جانب بھی بڑھنا چاہتا ہوں۔ راشد بھائی، حال ہی میں ابھی آپ نے شاید ایک آرٹیکل لکھا، میں ذرا اس کے اوپر ضرور آپ کا ریاکشن چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یار کچھ حد تک سٹریٹ سمارٹ ہونا، کچھ گمکس ہونا، کئی ٹیکنگ آن، جس میں آپ نے شاید مکی آرتھر کو بھی قصوروار ٹھہرایا کہ یار ان کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے کہ وہ جیسے روہت آتا ہے تو فرام دا ورڈ گو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چارج کرے دوسری ٹیمز کے اوپر، شاید یہی ماڈرن وے ہے کھیلنے کا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ شاید اب مس کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے بڑے سٹیج کے اوپر؟ آج لگا، آج واقعی لگا میچ جو افغانستان نے کھیلا نا، ڈکٹیٹ کیا ہے۔ ایک میچ پہلا جو اوپننگ ہوا ہے اس میں نیوزی لینڈ نے ڈکٹیٹ کیا پورا گیم، اور یہ ایک لوور رینک نے ہائر رینک کو چیلنج کیا ہے۔ ٹرو۔ اور ڈکٹیٹ اس طرح سے کیا، شروع سے آخری بال تک ڈکٹیٹ کرتے چلے گئے، ایسے کھیلو کرکٹ، یہ کمانڈ تھی۔ یہ اسٹریٹجی پلاننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس نے بھی کی ان کے ڈریسنگ روم میں اپنے اس کے اوپر کھلایا پاکستان کو۔ ٹرو۔ اور کئی مزاحمت ہوئی ہماری کی، جیسے شاداب کی بیٹنگ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی مزاحمت کی ہے، یا آخر میں افتخار نے، ورنہ وہ چاہ رہے تھے کہ 260 سے اوپر ہم نہ جائیں، کیونکہ ان کی جو طاقت تھی 260 تھی، لیکن جو بیٹنگ کرنے آئے آج وہ پلیئر چلے جن کی ہم بات کرتے آئے پورے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ ورلڈ کپ کی۔ ہم نے بات کی، ابراہیم کی بات کی، رحمت کی بات کی، گرباز کر رہے تھے، آج حشمت بھی کہہ رہے، اس کے بعد کتنے آرام سے چیز کیا، آخری اوور تک لے کے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیم اب لگ رہا ہے کہ آگے جائے گی، اور یہ بنگلہ دیش سے ہارے میں ہے جی، بنگلہ دیش سے ہارے میں، اور ایک میچ باقی ہے ان کا، یہ 6 سے 8 پوائنٹ پہ فنش کر سکتے ہیں، جو کہ اس ریجن کے افغانستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔
اور جو ٹرسٹ تھا ACC کا یا ICC کا یہ اس پہ پورا اتر رہے ہیں. کیا بات. تو مبارک ہو افغانستان فین کو, کرکٹ کو, اور میر واحد اشرف جو کہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور جنہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. اور پاکستان کو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ سے رائیولری رہی ہماری. جی بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس ڈریسنگ روم کا بھی میں حصہ رہا ہوں, ادھر بھی رہا ہوں, لیکن ایک ہے اور وہ آج نظر آ رہی تھی. آپ کو تمام میچز میں نظر آئی ہوگی, چاہے T20 کے ہوں چاہے ورلڈ کپ کے 50 اوورز کے ہوں, ایک نظر آیا. لیکن آج کی کرکٹ میں پاکستان کو انہوں نے قریب بھی نہیں آیا, پورا ڈیزرو کرتے تھے کہ میچ جیتنا. تھرو آؤٹ ڈومینیٹ کیا, ڈکٹیٹ کیا. یہاں پہ جو مطلب کرکٹ کو نا آج صحیح معنوں میں جس نے کھیلا اس ورلڈ کپ میں میچ, وہ آج کا میچ تھا. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک. جو زیادہ مزہ آیا وہ یہ کہ ایک پریشر سچویشن آئی ان کے اوپر جہاں پہ میچ جیتنے کا پریشر آ گیا کہ یہاں سے یہ ہار بھی سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. وہاں پہ ان کی نمبر 3 پہ آ کے پہلے مومنٹم کو مینٹین کرنا اور پھر ایکسلریٹ کر کے کنٹرول کر کے کامنس کے ساتھ پورا چیز کرنا. سو دیٹ از اسپیشل فرام ہم. اور کچھ ایسے خوبصورت شاٹ ہیں جو ایک کیلکولیٹڈ وے میں کھیلے گئے ہیں. لائک یہ لگتا ہے کہ رسک والے شاٹ ہیں لیکن انہوں نے کیلکولیٹ کر کے نوئنگ دا فیلڈ ویری ویل, نوئنگ ہز اون اسکلز ویری ویل, بیکنگ ہز اسکل, جو ایک ابیلٹی ہوتی ہے کسی پلیئر کی, وہ آج ان میں نظر آئی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو پہلے 3 پلیئر ہیں وہ ون ڈے کرکٹ میں جیتنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. اور آج ان کے تینوں پلیئروں نے, دونوں اوپنر اور نمبر 3 پہ رحمت, ان تینوں نے وہ کرکٹ کھیلی جو ہم کسی بڑی ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے آج بڑی ٹیم کی طرح کھیلا اور یہ بالکل یہ نہیں سمجھا جائے اٹ وازنٹ اپسیٹ, اٹ واز اے موسٹ اویٹڈ وکٹری فار دیم. کافی عرصے سے دے ور چیزنگ فار دا وکٹری اینڈ وی ور لکی ان کپل آف ٹائمس کہ ہم لوگ وہ میچ جیت جاتے تھے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے بڑی کنٹرول اننگز کھیلی کیونکہ یہ کوئی فلوک نہیں ہے فار شور. اور یہ کسی بھی طریقے سے اپسیٹ پاکستان کو جونیئر ٹیم جو ایشین 11 کے اندر گئی ایشین گیمز ہے وہاں پہ بھی ہرایا جی. جو پاکستان کی سیکنڈ بیسٹ جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے وہ وہاں پہ گئی ہے, اور بڑی ٹیم کو بھی ہرا دیا. تو کچھ سیکھنے کا جو ہے نا, یا کم از کم غلطی ماننے کا ٹائم ہے اس وقت کہ کچھ ہم غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ میں ان کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتا, افغانستان نے بہت شاندار کرکٹ کھیلی. جو پیشن تھا ٹو ون اگینسٹ پاکستان اور ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل ان دا ورلڈ کپ, وہ ہمیں ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا. لیکن پاکستان تو کچھ غلط کر رہا ہے, اس کو تو بلیم گیم کے اوپر نظر کر دیا جائے, اس کے اوپر ڈال کے سائڈ پہ ہو جائے, اس کے اوپر ڈال کے سائڈ پہ ہو جائے. تو جو بھی ڈیسیژن میکر ہے یہ ان کی ذمہ داری لینے کا ٹائم ہے. کریڈٹ لیتے ہوئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے بڑے دیکھے آئے تصویریں کھنچوانے کے لیے, کپ کے آگے پیچھے گھومنے والے, ٹرافیاں جیتنے والے, پلیئروں کو پیچھے چھوڑ کے خود سب سے آگے آنے والے. آج کون رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ میں اس ٹویٹ کا, اس سوشل میڈیا کیمپین کا, اس کا انتظار کروں. ایگزیکٹلی. اس موقع پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دیمک نے گھر کو چاٹ کے وہ حال کر دیا کہ دروازے کو سنبھالا تو دیوار گر گئی. اب جہاں آپ نے رحمت شاہ کی بات کی, میں بادل بھائی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. اگر ہم نیوزی لینڈ کے خلاف دیکھتے ہیں, ٹاپ آرڈر آتا ہے, دونوں کھلاڑی سینچریز کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں جہاں ہم رحمت شاہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, ہمارے خلاف انہوں نے بھی پرفارم کر دیا. اوپر سے 3 بیٹرز آتے ہیں, تینوں نے سینچریاں مکمل کر جاتے ہیں. تو یہ جو ابھی حفیظ بھائی نے بات کی کہ یار غلطی تو ہم کہیں کر رہے ہیں, یہ غلطی ہمارے کھلاڑی کر رہے ہیں یا ان کو کھلانے والے کر رہے ہیں؟ کھلانے والے کر رہے ہیں. سلیکشن یہ تو اب پرانی باتیں ہیں, سلیکشن کی باتیں ہیں, کون سے آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ یہ پرابلمز ہے, اسپنر کا پرابلم ہے, یہ کافی دیر سے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. لیکن جب وہ ٹیم نمبر 1 ہوگی تو اس پہ آپ نے سب مطلب واش کر دیا نا. آپ نے کہا کہ جی ٹیم ہماری بہت اچھا کھیل رہی ہے. تب بھی میں نے کہا تھا کہ رینکنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل جو سکسیس ہوتی ہے وہ ٹرافی. اگر آپ ٹرافی نہ جیتیں گے تو کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نمبر 1 ٹیم تھے یا نمبر 2 تھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیمپئنز ٹرافی کی جو آپ کے سامنے مثال ہے کہ آپ پتہ نہیں 7ویں 8ویں رینک تھے, وہ چیمپئنز ٹرافی سب کو یاد ہے کیونکہ آپ ٹرافی جیتے. بٹ وہ ٹرافی مطلب جیتنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور آپ اتنے بڑے بڑے وہ جو گیپس ہیں جو سب کو سمجھ آ گئے تھے, جو ایشیا کپ کے بعد تو بالکل ہی واضح ہو گئے. مڈل اوورز کا پرابلم ہے, اسپنر کا پرابلم ہے, آپ کا ایک مین بالر انفٹ ہوا ہے تو آپ کو وہ کتنا یاد آ رہا ہے. تو وہ پرابلمز تو آپ کے تھے, تو وہ حل نہیں ہونے تھے. تو کہیں نہ کہیں وہ 9 میچز میں, اور ہر میچ جو ہے ورلڈ کپ کا میچ, اس میں علیحدہ پریشر, یہ بائی لیٹرل سیریز نہیں ہے. جی بالکل. یہ ICC یہ پینیکل ہے ون ڈے کرکٹ کا.
इसमें जब आप 9 मैच खेलोगे तो आपकी टीम टेस्ट होगी, प्रेशर पड़ेगा और जहां पे आपका वीकनेस होगी वो जरूर एक्सपोज होगी. हम साउथ अफ्रीका को कहते हैं सबसे अच्छी टीम, सबसे बैलेंस टीम है. नेदरलैंड्स के खिलाफ मेंटल वीकनेस एक्सपोज हुई, तो एक्सपोज होगी, प्रेशर पड़ेगा. लेकिन आप अफगानिस्तान की तरफ देखें तो ये काफी देर से, सफारी बिल्कुल ठीक है, काफी देर से हमें चैलेंज कर रहे थे, काफी देर से ऑलमोस्ट, लेकिन जिस तरीके से आज ये जीते ना वो बहुत इंप्रेसिव है. मैच निकाल के गए और किसी भी लम्हे पे कोई प्रेशर बाहर से हमें लग रहा था कि शायद अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो हो नहीं रहा था. उधर वो सुकून में बैटिंग कर रहे हैं कि नहीं हम मैच जीते. इब्राहिम ज़ुदरान की भी बात करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने खेला, जो रोहन ने लफ्ज इस्तेमाल किए कंस्ट्रक्ट, आई थिंक दे वर ऑल अबाउट इट टुडे. आज बहुत खूबसूरत खेला. जो नए बॉल पे इसने जो शॉट्स मारे हैं ऑफ साइड पे, जो टाइमिंग की है बहुत ही जबरदस्त. मतलब गुरबाज को तो हम देखते हैं लेकिन आज मेरे ख्याल ये मेला लूट गया क्योंकि इसने जो ऑफ साइड पे ऑन दी अप ये जो शॉट्स मारे हैं ये कोई आम शॉट्स नहीं है और ऐसे जोर से बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, टाइम कर रहा है और बाउंड्री की तरफ गोली की तरह जा रहे हैं. तो वो और अगर इसको मेरे ख्याल क्रैम्प ना पड़ते तो ये 120, 30, 40 तक पहुंच जाता. लेकिन जितना अच्छा वो खेला है, कितना जबरदस्त खेला है, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है. 10 चौके मारे हैं. किस तरफ मारे हैं सारे पे? 10 के 10 ऑफ साइड पे. तो इससे क्या पता चलता है कि आप बीच में बॉल कर ही नहीं सके. स्पिनर हुए या फास्ट बॉलर हुए, बीच में आपने बॉल ही नहीं किया. नया बॉल है वो भी बाहर, स्पिनर है वो भी बाहर, पुराना बॉल वो भी बाहर. हालांकि मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग खेला है, लेकिन अगर आपने 10 चौके एक ही बैटर से एक ही तरफ खा लिए हैं तो फिर इससे बड़ी गलती क्या है? एग्जैक्टली. मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँ. बाबर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था. एक तो मुझे अच्छी चीज ये लगी कि इस मुश्किल टाइम पे वो खुद सामने आए. क्योंकि पिछली मर्तबा जब लास्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हारे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बड़ा जिम्मेदार यहाँ पे आए, लेकिन उसमें अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया. तो आज मुझे ये खुशी हुई कि बाबर खुद आए. एक चीज मुझे बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे समझ नहीं आ सकी कि 282 वी स्कोर्ड और हम लोग 40 बाबर आउट हुए हैं 41.5 ओवर में, यानी 42 ओवर में. और टोटल रन्स थे उस वक्त हमारे 206. अब आप देखें कि बाबर ये कह रहे हैं कि हमारा प्लान था 280-90 करने का. ऐसे ही. अब वो भी क्यों हुआ कि इफ्तिखार आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के, शादाब तो 7 40 रहे थे, उन्होंने तो 40 किया, लेकिन जो ज्यादा फर्क डाला वो इफ्तिखार की इनिंग्स ने. अब अगर आपको 280 मिल जाता है और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम 15 रन शॉर्ट हैं, इट डजंट मेक सेंस टू मी. ट्रू. आखिरी 5 ओवर में 61 रन बने हैं जनाब. कि मुझे अभी ये जो मोमेंटम मिला, यानी 42वें ओवर तक आप जब खेले तो टोटल स्कोर था 206. वहां पे तो मैं सोचता किसी तरह 260 हो जाए तो बड़ी बात है. जो इफ्तिखार की शानदार इनिंग्स ने 282 भी कर दिया. जो आपने कहा कि वी वर थिंकिंग अबाउट 290 280, खुद आप हारने के बाद ये कह रहे हैं कि वी वर 15 रन शॉर्ट. तो इस तरह तो कभी भी वो 15 रन आप ऐड ही नहीं कर सकते. दूसरा मैं ये समझता हूं कि अगर आप 280 को पाकिस्तान को किसी भी गिवन कंडीशन में दे दें, पाकिस्तान की इस बॉलिंग को, तो ये गलती बॉलिंग की भी है. बॉलिंग को या बॉलर्स एज एन इंडिविजुअल भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जो इसका सरबराह है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है कि हम राइट प्लान नहीं बना सके अगेंस्ट ऑपोजिशन. विद द प्लान स्ट्रक्चर्ड वे में उनके जेहन में था 250, उनसे 30 रन ज्यादा हो गए. 280 उन्होंने कितने कंट्रोल वे में किया. और हम अभी भी डाउटफुल हैं कि 280 करके भी हमें ये लग रहा है कि शायद हम 15 रन शॉर्ट थे. तो ये स्टेटमेंट ऐसी कंफ्यूजिंग है जो मुझे समझ में नहीं आई. बात मैं सिर्फ एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. रोआ फिर वापस आते हैं, इसको मजीद अनपैक करेंगे. लेकिन आज के history will remember. Once upon a night in Chennai, Afghanistan overcame a milestone they have been preparing for long ago. With sheer dedication and hard work, one can always fulfill their dreams, and today is a testament of that. From Kabul to Kandahar, congratulations are in order for Afghanistan. Let's catch up on what happened or what went wrong tonight. Afghanistan once again dominating. Ladies and gentlemen, this is something we really need to be proud of over here. For a moment, it looked like as if in the blue it was Pakistan and in the green it was Afghanistan. Well, definitely a night
to forget for the Pakistan fans, but here is how that went down. Pakistan winning the toss and choosing to bat first on that wicket in Chennai. Abdullah Shafiq coming through once again, 58 runs from 75 balls. Imam ul Haq not quite 17 from his contribution, but it was Babar Azam's innings, 74 of 92, that really made the total look a bit on the safer side. But following that, there was not much recovery to come until that 73-run partnership between Iftikhar Ahmed and Shadab Khan that really put a decent total on the board. In return, it was Afghanistan's batters who completely dominated that run chase. Not for a moment they looked out of that game, thanks to the way they batted. Rahmanullah Gurbaz 65 of 53, Ibrahim Zadran 87, Rahmat Shah with a brilliant 77, and of course it was the captain coming in, scoring 48 not out, putting Afghanistan in a dominant position and sealing the victory. And taking a look at the points table over here, well, Pakistan stays where they were, and look at what Afghanistan did, catching up against Pakistan. 3 consecutive defeats for Pakistan in the ICC Men's Cricket World Cup 2023, and this is something which Pakistani fans might be mad about. Unfortunately for us that we weren't able to perform at par. Well, that's how the points table looked so far. Well, obviously narrowing the opportunities to make it to the semi-final. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر اس تعلق میں اب اذیت کے سوا کچھ نہیں. میں ذرا اپنے موضوع مہمانان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں, پھر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی وی اسپورٹس اسٹوڈیوز میں بازی خان صاحب. السلام علیکم بازی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حفیظ, السلام علیکم. اور ساتھ ہی ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ راشد لطیف صاحب. راشد بھائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بات کا آغاز میں صرف یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیاری ہم نے کی تھی اس ورلڈ سٹیج کے لیے, جہاں ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا سکپر پیٹ کمنس کے ساتھ مقابلہ کرے گا, کین ولیمسن کے ساتھ مقابلہ کرے گا, روہت شرما کے ساتھ مقابلہ کرے گا, وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب داسون شناکا اور شکیب الحسن کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں ذرا حفیظ بھائی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. حفیظ بھائی, what would you say on today's game? What is your reaction first of all?